جب ایک مسلمان دنیا میں آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے مسلمان کی صبح اور مسلمان کی رات، یہ جو ابتدا ہوتی ہے اس میں یوں ہوتا ہے، ایک مسلمان صبح بیدار ہوتا ہے، اب شیطان بھی کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب فرشتہ چاہتا ہے یہ اللہ کی یاد کرنے والا بنے، شیطان چاہتا ہے یہ اللہ کا ذکر نہ کرے۔ اب اگر وہ آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان خوش ہوتا ہے، چلو میرا ساتھی میرے ساتھ جہنم میں جلنے والا دنیا میں مجھے چاہنے والا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں جب وہ آدمی اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، قرآن کریم کھول لیتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان نامراد ہو کر چلا جاتا ہے اور اس بندے کی ذمہ داری اللہ تعالی اٹھا لیتا ہے۔ پھر فرمایا جب رات ہوتی ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے، شیطان بھی کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے یہ اللہ کا ذکر کیے بغیر سو جائے تاکہ جب یہ رات کو مرے تو غفلت میں مرے، اور جب غفلت میں موت آئے گی تو جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں جائے گا تو شیطان کا ساتھی بنے گا۔ اب یہ بندہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹا، اس آدمی نے اپنی زبان سے ذکر کیا، اللہ کی بڑائی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا۔ اب یہ درود پڑھتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے سو گیا۔ اب شیطان تو نامراد ہو کر چلا جاتا ہے اور فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ تو حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اسے آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اگر وہ صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب مسلمان دنیا میں آیا، عبادت کرتا ہے تو عبادت میں اخلاص درکار ہوتا ہے۔